بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک پارہ 10 پیغام میں انشاءاللہ آج ہم تیسرے پارے کے 10 پیغامات کو سیکھیں گے۔ آئیے چلتے ہیں اپنی پہلی آیت کی طرف۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین كفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون۔ پہلا پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے خدا کی ولایت کی جستجو اور طاغوت کی ولایت سے بچنا۔ جی ہاں، جو آپ نے آیت ابھی سماعت فرمائی ہے وہ سورہ بقرہ کی جو آیات الکرسی ہیں اس کی تیسری آیت جو ہے وہ آپ نے سنی، کہ جس میں پروردگار فرما رہا ہے کہ جو صاحبان ایمان ہے پروردگار ان کا ولی ہے، اور جب پروردگار ان کا ولی بن جاتا ہے تو پروردگار کیا کرتا ہے، ان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ اور اس کے مقابل میں دوسرا گروہ ہے کہ جو طاغوت کی ولایت میں ہوتا ہے تو اس کو کیا کرتا ہے پروردگار، روشنی سے نکال کر طاغوت کی طرف لے جاتا ہے۔ تو ہمیں سب سے بڑا سبق اس جو پیغام اس آیت سے حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ مومن جو ہے ہمیشہ پروردگار کی ولایت کے نیچے رہتا ہے، اور ہر چیز کے اندر، چاہے وہ کام کرنے میں، چاہے وہ شادی میں، چاہے وہ سلوک ہو، چاہے وہ انسان کا کردار ہو، ہر چیز کے اندر پروردگار کی ولایت کے نیچے رہتا ہے۔ یہاں پر طاغوت تفسیر میں جو ہے طاغوت کے بارے میں مختلف جو ہیں اس کی مثالیں بیان کی گئی ہیں، جیسے مثال کے طور پر بت ہیں یا دوسری چیزیں ہیں، جن ہے جن کی پیروی کرنے سے پروردگار راضی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ایک مومن شخص کو، ایک ایمانی فرد کو چاہیے کہ ہمیشہ پروردگار کی ولایت کے نیچے رہے، کیونکہ اگر پروردگار کی ولایت کے نیچے نہ رہے تو وہ طاغوت کی ولایت کے نیچے چلا جاتا ہے۔ آئیے اب چلتے ہیں ہم اپنی اگلی آیت کی طرف۔ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ دوسرا پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے حکمت کی جستجو۔ جی ایک مومن فرد، ایک مسلمان جو ہے وہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ حکمت حاصل ہو جائے۔ یہاں پر اس آیت مبارکہ کے اندر جو آپ نے ابھی سماعت فرمائی اس میں حکمت کو خیر کثیر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ایک مومن اپنی زندگی کو سعادت مند بنانے کے لیے خیر کثیر اور اس حکمت کے پیچھے جاتا ہے تاکہ وہ حکمت اسے حاصل ہو جائے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، حکمت مومن سے گم شدہ ہے، جہاں مل جائے اس کو پالو۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حکمت جو ہے وہ مومن سے گم ہو چکی ہوئی ہے، وہ گم شدہ ہے، تو اس لیے ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اس حکمت کو جا کے ڈھونڈیں، اور یہ سوائے در اہل بیت کے کہیں سے بھی صحیح طریقے سے ہم اس کو حاصل نہیں کر سکتے۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنی اگلی آیت کی طرف۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد۔ تیسرا پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے انفاق کرنا۔ جی ہاں، مومن کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے کہ وہ انفاق کرتا ہے۔ ہمارا ایک غلط کنسیپٹ ہے کہ انفاق کو صرف سمجھتے ہیں کہ مالی طور پر، نہیں، صرف فائنینشیل سپورٹ انفاق میں نہیں، بلکہ علم کی نشر و نما یا دوسری سپورٹ بھی اگر ہو تو وہ بھی انفاق کے اندر آتا ہے۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ایک جگہ پر فرماتا ہے کہ انفقوا مما رزقناکم، کہ جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے انفاق کرو۔ تو ہمیشہ ایک مومن کو یہ چاہیے کہ جانے کہ ساری عطائیں جو انسان تک پہنچی ہیں وہ پروردگار کی دین ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان کے انفاق کے ثواب کے بارے میں فرماتے ہیں، اگر روزہ دار کو ماہ رمضان میں افطار کرواؤ گے تو اس کا ثواب ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے جو گناہوں کی بخشش کا باعث ہے۔ کسی نے کہا، رسول خدا ہم افطار دینے کی استعداد نہیں رکھتے۔ آپ نے فرمایا، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھو، چاہے ایک گھونٹ پانی پلا کر ہی کیوں نہ ہو۔
اس حدیث سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں انفاق کرنے کا ثواب اور زیادہ ہے، تو ہمیں چاہیے، ایک مومن شخص کو چاہیے کہ جتنے سے جتنا ہو سکے انفاق کرے، چاہے وہ چھوٹی سی ہی افطاری کیوں نہ ہو۔ آئیے اب چلتے ہیں ہم اپنی اگلی آیت کی طرف۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ چوتھا پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے ربا سے بچنا۔ جی، مومن ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ ربا سے بچے، چاہے ربا لینے میں یا دینے میں۔ تو مومن نہ ربا دیتا ہے اور نہ ہی ربا لیتا ہے۔ آج کی دنیا میں ربا یعنی انٹرسٹ، وہی سود جو ہے بہت عام ہو چکا ہوا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس کو کوشش کریں کہ نہ ربا لیں اور نہ ربا دیں۔ بینک رولنگز کے حوالے سے آپ اپنے اپنے مجتہدین اور مراجع کے فتواز ہیں ان کو فالو کریں۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں آلودہ ترین کمائی ربا ہے، تو اس سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ نہ ربا لیں اور نہ ہی ربا دیں۔ آئیے اب چلتے ہیں ہم اپنی اگلی آیت کی طرف۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ پانچواں پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے مقروض ضرورت مند کو مہلت دینا۔ جی ہاں، کبھی ایسا ہوتا ہے ہماری زندگی میں، اگر کسی کو ہم نے قرض دیا ہے اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس بندے کے پاس پیسے نہ ہو واپس لوٹا دینے کے لیے، اور وہ آپ سے کہے کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دی جائے، تو قرآن اس بارے میں فرماتا ہے، پروردگار اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات میں سے ہے کہ اس کو مہلت دی جائے اگر واقعاً محتاج ہے۔ اور دوسری سائڈ پہ یہ بھی یاد رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس نے قرض لیا ہے وہ ڈنڈی مار رہا ہو یا جھوٹ بول رہا ہو، تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ مگر جو ہمیں پیغام اس آیت سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے کہ اگر واقعاً ضرورت مند ہے جس نے قرض لیا ہے، جو مقروض بندہ ہے وہ ضرورت مند ہے، محتاج ہے، مشکل میں ہے، سختی میں ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو مہلت دیں۔ آئیے اب چلتے ہیں ہم اپنی اگلی آیت کی طرف۔ قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار۔ چھٹا پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے الہی مدد پر ایمان۔ جی ہاں، یہ آیت جنگ بدر کے بارے میں گفتگو کر رہی ہے، اور پروردگار اس میں بتا رہا ہے کہ جب ہم جانتے ہیں کہ تاریخ میں جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 313 تھی، اور اس کے مقابلے میں کفار کی تعداد جو تھی وہ 1000 نفر تھے۔ تو پروردگار عالم یہاں پر بتا رہا ہے کہ چھوٹے سے گروہ نے، جو ہم جانتے ہیں کہ تاریخ میں جیسا ہے کہ مسلمانوں کے پاس تقریباً 70 اونٹ، 2 گھوڑے، چند زرہ اور چند تلواریں تھیں، مگر اس چھوٹے سے گروہ نے کفار کے مقابلے میں مقاومت کی، اور پروردگار نے ان کے نصیب میں نصرت اور کامیابی لکھی۔ تو ایک مومن شخص یہی ہے کہ پروردگار کی نصرت پر، پروردگار کی مدد پر ہمیشہ بھروسہ رکھتا ہے۔ آپ بھروسہ کریں تو پروردگار آپ کی ضرور مدد کرے گا۔ آئیے اب چلتے ہیں ہم اپنی اگلی آیت کی طرف۔ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ ساتواں پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے خدا کی بندگی کے سائے میں عزت کی جستجو۔ جی ہاں، ایک مومن ہمیشہ جانتا ہے کہ حقیقی عزت دینے والا صرف پروردگار ہے، اور کبھی بھی دوسروں کے سامنے نہ ہاتھ پھیلاتا ہے اور نہ ہی اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے وہ عزت مند زندگی گزارنے کے لیے۔ ہمیشہ جانتا ہے کہ وہ حقیقی عزت دینے والا صرف پروردگار کی ذات ہے، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں بزرگان عرفا، آیت اللہ بہجت اور دوسرے بزرگان نامور شخصیات،
کہ جن کو اتنی عزت دی پروردگار نے، ان کا نام جو ہے روشن اور نمایاں ہو گیا۔ تو ایک مومن شخص کو چاہیے کہ ہمیشہ پروردگار کی بندگی میں اپنی زندگی گزارے اور پروردگار خود اس کو عزت دے گا۔ آئیے اب چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف۔ قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ آٹھواں پیغام جو ہم اس پارے سے حاصل کرتے ہیں وہ ہے ظاہری اعمال میں محبت کا مظہر۔ بعض افراد پیغمبر اسلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم پروردگار سے بہت محبت کرتے ہیں، مگر کیونکہ ان کے اعمال ایسے نہیں تھے تو اس لیے پروردگار نے یہ آیت نازل کی جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر خدا سے محبت کرتے ہو تو رسول کی پیروی کرو۔ ایک مومن شخص بھی اگر کہتا ہے کہ ہم خدا سے، رسول سے اور اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں تو اسے چاہیے کہ ان کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرے۔ اگر ایک مومنہ کہتی ہے کہ میں بی بی زہرا سلام اللہ علیہا سے محبت کرتی ہوں تو اسے چاہیے کہ اپنے حجاب کو بہتر سے بہتر کرے۔ اگر مومنین کہتے ہیں کہ ہم امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نماز سے کتنی محبت کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ظاہری طور پر ائمہ سے محبت رکھیں اور کریں مگر اپنے اعمال میں مشکل پیش آ جائے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو بھی خدا کی نافرمانی کرے وہ خدا سے محبت نہیں کرتا۔ اس حدیث سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ جو بھی خدا کی نافرمانی کرتا ہے وہ خدا سے محبت نہیں کرتا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو ہم لوگ ظاہری طور پہ کہیں ہم محبت کرتے ہیں مگر ہمارے اعمال ناقص اور بالکل خالی ہوں۔ آئیے اب چلتے ہیں ہم اپنی اگلی آیت کی طرف۔ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله۔ نواں پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے مشترکہ عقائد کی بنیاد پر انس، الفت اور اتحاد۔ جی، مومن شخص ہمیشہ چاہتا ہے انس، الفت، پیار، محبت سے زندگی کو گزارے اور ہمیشہ اتحاد قائم کرے۔ اس آیت میں یہ بیان ہوا ہے کہ ایک پیغمبر کہہ دو کہ کلمتن سوا کی طرف آ جائے، یعنی اہل کتاب سے کہہ دیں، کرسچن سے کہہ دیں کہ ایک پرچم کے نیچے آ جائے۔ اور یہ پرچم کون سا ہے؟ مشترکہ چیز کیا ہے جو ہمارے اور کرسچنس کے درمیان میں؟ وہ ہے توحید۔ مگر انفارچونیٹلی مسلمانوں کے اندر ہی بعض ایسے فرقے ایجاد ہو چکے ہیں جو ظاہری طور پہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں مگر شیعوں پر یا دوسروں پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کیونکہ لوگ جو ہیں وہ قرآنی تعلیمات سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ آئیے اب چلتے ہیں ہم اپنی اگلی آیت کی طرف۔ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ آخری اور 10واں پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے تمام پیغمبروں کے احترام کے ساتھ اسلام پر تاکید اور توجہ۔ جی ہاں، ایک مسلمان شخص، ایک مومن شخص سارے پیغمبران الہی جتنے بھی تاریخ میں آئے ان کا احترام کرتا ہے، چاہے حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم اور جتنے بھی دوسرے پیغمبر آئے ہیں، مگر اس تاکید کے ساتھ کہ مکمل دین آج کی دنیا میں جو ہے وہ دین اسلام ہے، اور یقیناً جتنے بھی پیغمبر گزر چکے ہیں اگر رسول اکرم حضرت محمد کے بعد آتے تو وہ پیغمبر اسلام پر ایمان لے کر آتے اور وہ مسلمان ہوتے اور اسی راستے پر چلتے۔ یہ تھے 10 پیغامات جو ہم نے آج کے تیسرے پارے میں حاصل کیے۔ انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے چوتھے پارے کے 10 پیغامات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔